اچھا، آج کل ہر انسان ایک بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا چیزیں تھیں ان کی وجہ سے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سری لنکا کا سٹرکچر اور پاکستان کا سٹرکچر سیم ہے، کیا پاکستان بھی کچھ عرصے بعد سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے گا؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ سری لنکا کا جو سٹرکچر تھا وہ پاکستان سے تھوڑا مختلف ہے۔ اب سری لنکا کی جو اکانومی جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہے ان کی سیاحت پر۔ لوگ باہر سے وہاں وزٹ کرنے آتے ہیں جس سے اس کا ذرائع مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا، اب جیسے ہی کرونا آیا مختلف ممالک کی سیاحتی سرگرمیاں ساری رک گئیں، سری لنکا میں بھی رک گئیں۔ جب سری لنکا کی سیاحتی سرگرمیاں رکیں تو ڈالر آنا بند ہو گیا، جس کی وجہ سے سری لنکا کا بہت بڑا حصہ ڈیپینڈ کر رہا تھا سیاحت پر۔ اس کی وجہ سے ذرائع مبادلہ میں بہت زیادہ کمی آئی۔ جب سیاحت میں کمی آئی، اس کے علاوہ سری لنکا نے کیا، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کم ہوتا جا رہا ہے، جو وہ کھادیں اپنی زراعت کے لیے باہر سے منگواتے تھے انہوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ سری لنکا سے باہر پیسہ کم سے کم جائے، جس سے ہم زیادہ دیر تک ہمارے پاس جو ذرائع مبادلہ ہے یا ڈالر کے ذخائر ہیں وہ ہمارے پاس موجود رہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیونکہ کھادیں باہر سے نہیں منگوائی گئیں، فصلوں کا ڈیپینڈنٹ زیادہ تر کھادوں پر ہوتا ہے، تو ملک کی جو پیداوار تھی وہ بہت کم ہو گئی، جس سے نہ صرف وہ اپنی ضروریات پورے کرنے کے بھی قابل نہ رہے۔ جب وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرنے کے قابل نہ رہے تو ان کو وہی چیزیں باہر سے پھر منگوانی پڑیں۔ جب پھر منگوانی پڑی تو ضروریات زندگی کا قحط پڑا اور چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کام کیا انہوں نے کہا ہم IMF کے پاس نہیں جاتے کہ ہمیں قرضے دینے پڑیں گے، اور دوسرا ہمارے ملک میں مہنگائی ہو جائے گی۔ جب وہ IMF کے پاس نہیں گئے تو اب کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے تو اب دوبارہ ان کو IMF کے پاس جانا پڑے گا، اور ابھی بھی وہاں پر خرد و اشیاء کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ذرائع مبادلہ بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ تیسری بڑی وجہ، سری لنکا میں ایک ہی خاندان حکمران ہے اور سارے عہدے انہوں نے اپنے خاندان کو ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی من مانی سے حکومت چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسی پالیسیز نہیں لے کے آئے جس کے سری لنکا کو اوپر لے جایا جائے اور اس معاشی کرائسس سے نکالا جائے۔ اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی صورتحال بالکل ویسی ہے جیسی سری لنکا کی 5 مہینے پہلے تھی۔ ان کا ذرائع مبادلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ پاکستان کے پاس اس وقت صرف اور صرف 9 ارب 70 کروڑ ڈالر کا ذرائع مبادلہ موجود ہے۔ اب جو بینک جن کے تھرو ہماری امپورٹس ہوتی ہیں ان کے پاس امپورٹس کرنے کے لیے ذرائع مبادلہ بہت کم رہ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے IMF کے پاس ہمارا ملک گیا، لیکن ابھی تک IMF سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ اگر IMF سے رسپانس آ جاتا ہے اور وہاں سے ہمیں 18 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے، اگر وہ ہمیں موصول ہو جاتی ہے تو کافی حد تک یہ ممکن ہے کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی ویلیو رک جائے اور جو روپے کی کم ہوتی ہوئی شرح ہے وہ کسی حد تک جا کے اسٹیبل ہو جائے۔ اگر ہم IMF سے بیل آؤٹ پیکیج لینے میں ناکام ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کا جو روپے کی قدر ہے وہ 300 روپے تک پہنچ سکتی ہے فی ڈالر۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ملک میں مہنگائی پیدا ہوگی بلکہ بے شمار اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ایون کہ ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بھی خدشے میں پڑ جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس سال معاشی صورتحال بہتر نہ ہوئی یا سیاسی صورتحال کو بہتر نہ کیا گیا تو پاکستان اگر اس سال ڈیفالٹ نہیں ہوتا تو اگلے سال 100% چانس ہیں کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کام جو پاکستان کر سکتا ہے، جو کہ فلپائن نے 2005 میں کیا تھا جب فلپائن ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ فلپائن کے صدر نے ایک
تجویز پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ معاشی جو صورتحال ہے یا یہ سٹرکچر ہے اس کو سیاست سے آزاد کر دیتے ہیں، کیونکہ سیاست میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں ہم، اور جس کی وجہ سے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی، اور بہت ساری کمپنیاں جو ہمارے ملک میں سرمایہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتی، یہاں کی سیاسی انسٹیبلٹی دیکھ کے، جو کہ اس وقت پاکستان میں بالکل سیم صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک آزاد معاشی سٹرکچر متعارف کرواتے ہیں جو ہمارے زر مبادلہ کو کنٹرول کرے گا، ہماری ایکسپورٹ ہماری امپورٹ کو کنٹرول کرے گا اور بہتر معاشی پالیسیاں لائے گا۔ انہوں نے اس عمل کو پریکٹیکل کرنے کے لیے پوری دنیا سے بے شمار معاشی ماہرین کو بلایا جو اپنی پالیسیاں اور اپنی تجاویز وہاں پر اس کمیٹی میں بیان کی گئیں اور ان کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ 2005 میں فلپائن نے IMF سے قرضہ لیا تاکہ اپنے ملک کو تھوڑا بہت اسٹیبل کیا جائے، اور 2006 آتے ہی فلپائن نے وہ قرضہ واپس کر دیا۔ نہ صرف وہ قرضہ واپس کیا بلکہ آج تک IMF کے پاس فلپائن کبھی نہیں گیا۔ انہوں نے اپنے ذریعہ مبادلہ کو اسٹیبل کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھایا، اور انہوں نے ایک ایسا سٹرکچر پیش کیا جو کہ سیاست سے لنک نہیں کرتا، وہ ایک آزاد ہے۔ سیاسی لوگ یا سیاست اس سٹرکچر کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کا اس تک رسائی ہے۔ اگر پاکستان میں خاص طور پر بڑی سیاسی جماعتیں ایک ایسا سٹرکچر لانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ جس کو سیاست ایفیکٹ نہ کر سکے اور ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے، اگر یہ آپس میں کوئی معاملات طے کر لیتے ہیں جس کو ہم میثاق معیشت بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی ایسا عمل سامنے آتا ہے تو پاکستان فار ہونے سے بچ جائے گا۔ اگر اسی طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہ گئے اور ملک میں انسٹیبلٹی رہ گئی اور کوئی ایسی معاشی پالیسی نہ بنائی گئی تو پاکستان سری لنکا بننے سے پاکستان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔